لیکن اب کچھ علامتیں ظاہر ہوئیں۔ گیلی زمین پر کہیں کہیں اونٹوں کے قدموں کے نشان، یا بہت دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی لید، یا بجھی ہوئی آگ کی ڈھیریاں دکھائی دیں۔ کہیں آدمیوں کی ہڈیوں پر سے سواروں کے گھوڑے گزرے۔ یہ ہڈیاں زمستان کے سیلاب میں ٹوٹی ہوئی قبروں سے بہہ کر سب طرف پھیل گئی تھیں۔ اب روز یہ کیفیت رہنے لگی کہ تاتاری سوار لشکر سے آگے بڑھ کر جانوروں کا شکار کرتے، جنگلی سور اور بھیڑیے خوب مارتے۔ کبھی کبھی کھانے کے لیے کوئی ہرن بھی مل جاتا۔ لشکر میں گوشت کی بہت قلت ہو چلی تھی۔ ایک بھیڑ 100 دینار کبکی میں ملتی تھی۔ تیمور نے حکم دیا کہ لشکر میں نہ گوشت پکایا جائے اور نہ روٹی۔ سب لوگ ایک ہی قسم کا کھانا، جسے بلماک کہتے تھے، کھاتے تھے۔ یہ گوشت کی یخنی ماں بوٹیوں کی ہوتی تھی، جس میں آٹا ملا دیا جاتا تھا، اور ترکاریاں ملانے سے یہ یخنی اور بھی گاڑھی ہو جاتی تھی۔ لشکر والوں کی دلجوئی کے لیے امرائے فوج بھی اسی گاڑے شوربے پر اپنا گزر کرتے تھے۔ سب ایک ہی دیگ کا پکا ہوا بلماک کھاتے تھے۔ شکاری جو کچھ شکار لاتے، یا جنگل میں کہیں اتفاق سے وحشی پرندوں کے انڈے یا جنگل کی جڑی بوٹی مل جاتی، تو وہ سب کاٹ کوٹ کر اسی شوربے میں ڈال دی جاتی۔ اب نوبت یہاں تک پہنچی کہ اس شوربے کا صرف ایک پیالہ فی سپاہی ملنے لگا۔ لشکر جب کوچ کرتا تھا تو سواروں کی نظریں زمین پر ہوتی تھیں کہ کہیں کوئی رسیلی جڑ مل جائے تو اٹھا لیں، یا بٹیریں ملیں تو انہیں پکڑ لیں۔ آٹا قریب قریب ختم ہونے کو تھا۔ جنگل میں گھاس تر و تازہ تھی، گھوڑوں کی حالت اچھی رہی۔ لشکری کھانے کے لیے گھوڑوں کو ذبح نہ کر سکتے تھے، کیونکہ اس ملک میں جو آدمی گھوڑے پر سوار نہ ہو، اس کی موت و زیست یکساں تھی۔ زیادہ تعداد میں گھوڑوں کو ضائع کرنا لشکر پر ایک مصیبت لانا تھا۔ جب حالت زیادہ خراب ہونے لگی تو فوج کے افسر فکر میں ہوئے کہ آخر اس کا انجام کیا ہوگا اور آگے کیا پیش آنے والا ہے۔ پیچھے ہٹنا بہت خطرناک تھا، کیونکہ اس کے معنی یہ ہوتے کہ جن صحراؤں کو بمشکل طے کر کے یہاں تک پہنچے ہیں، اب ان کو ایک کمزور لشکر کے ساتھ پھر طے کریں۔ اور اس کے ساتھ ہی اس بات کا بھی پورا یقین تھا کہ واپسی کی صورت میں سیر اردہ کے لوگ کہیں نہ کہیں یک لخت نمودار ہو کر سب کو غارت کر دیں گے۔ اس حالت بیم و ہراس میں تیمور نے تواچیوں کو حکم دیا کہ فوراً فوج برنغار و جرنغار کے افسروں کے پاس جا کر شکار کا حلقہ قائم کرائیں۔ اب تک جستا جستا سواروں کے گروہ لشکر سے آگے بڑھ کر جو شکار ملتا تھا مار لاتے تھے، مگر اب 1,00,000 سواروں نے 30 میل کی ایک لمبی صف باندھی۔ صف کے بیچ کا حصہ قائم رکھ کر دونوں سروں کے سواروں نے گھوڑے بڑھا کر نصف دائرے کی شکل بنانی شروع کی۔ اس طرح بیچ میں جس قدر جانور آئے ان پر گھیرا پڑ گیا، اور وہ بھاگ بھاگ کر اور بھی حلقے کے بیچ میں آنے لگے۔ سواروں کی صف کے باہر بھی رسالے حرکت میں تھے، تاکہ شمال کی طرف حلقے کے بند ہونے سے پہلے کوئی جانور باہر نہ نکلنے پائے۔ جب حلقہ پورا بند لیا تو سواروں نے اسے اندر کی طرف تنگ کرنا شروع کر دیا، اور صورت ایسی پیدا کی کہ ایک خرگوش تک ان بھوکے تاتاریوں سے بچ کر نہ نکل سکے۔ اب جو ہی جانوروں کو معلوم ہوا کہ وہ گھیرے گئے ہیں تو سواروں کو دیکھ کر ان کے شور و غل سے چوکڑیاں بھرنے والے آہوؤں اور سیدھ باندھ کر حملہ کرنے والے خنزیروں اور جھاڑی جھاڑی دبے پاؤں چلنے والے بھیڑیوں اور حواس باختہ ریچھوں اور ہرنوں کے ساتھ بازی لگا کر دوڑنے والے 12 سینگوں میں ایک عجیب دیوانہ وار کشمکش اور مذبوحی کیفیت پیدا ہوئی۔ اس بڑے ہانکے میں بعض جانور ایسے تھے جن کو دیکھ کر تاتاریوں کو بہت حیرت ہوئی۔ انہی میں مورخ نے ایک قسم کا 12 سینگا بیان کیا ہے جو بھینسے سے بھی بڑا تھا۔ اس چوپائے کو تاتاریوں نے پہلے نہ دیکھا تھا، لیکن یقیناً یہ وہی جانور تھا جسے ہم الک کندگائی کہتے ہیں۔ قواعد صید و شکار کے مطابق امیر تیمور سب سے پہلے مرکب پر سوار اس حلقے میں داخل ہوا، تیر سے چند خرگوش اور ایک آہو شکار کیے۔ تیر اندازی میں تیمور ایسا کمال رکھتا تھا کہ لوگ دیکھ کر حیرت میں رہ جاتے تھے۔ ایسے لوگ بہت تھے جو کمان کی زا کو سینے تک کھینچ لاتے تھے، مگر تیمور کے بازو میں ایسی قوت تھی کہ تیر رکھ کر زا کو کان کی لو تک کھینچ لاتا تھا۔ اب گوشت کھانے کے لیے جانوروں کی وہ کثرت ہوئی کہ جو فربہ معلوم ہوا اسے ذبح کر کے کھایا، اور ایسا کھایا کہ بہت دنوں یاد رکھا، باقی کو چھوڑ دیا۔ تیمور لشکر والوں کو اتنی مہلت نہ دیتا تھا کہ وہ کاہل بن کر بیٹھیں۔ دوسرے دن تواچی گھوڑوں پر سوار ہو کر اس حکم کو گشت دینے کے لیے اٹھے کہ تمام افواج قاہرہ امیر کے معائنہ کے لیے سامنے حاضر ہوں۔
جب معائنے کا وقت آیا تو تیمور خاص لباس پہن کر برآمد ہوا۔ سر پر سفید کاکم کی کلاه تھی جس میں یاقوت چمک رہے تھے۔ ہاتھ میں ہاتھی دانت کا عصا تھا جس کی شام پر بیل کا سر بنا تھا۔ جلو میں امراء توئینان تھے۔ امیر کے برآمد ہوتے ہی فوجوں کے سردار گھوڑوں پر سے اتر پڑے اور گھٹنے زمین پر ٹیک کر امیر کے رکاب کو بوسہ دیا اور مرکب شاہی کے ساتھ ساتھ پیدل چل کر اپنی اپنی فوج تک آئے، اور ہر ایک نے التماس کی کہ اس کی سپاہ کی تعداد اور قوت اور اسلحہ کی حالت ملاحظہ فرمائی جائے۔ تیمور نے لشکر والوں کی کلجھائی صورتوں کو جن سے خوب آشنا تھا دیکھا۔ ان میں اولوس برلاس کے لوگ جن کے سرخ چہرے مائل بسیاہی ہو رہے تھے، شریر بدن کے ترکان سلدوز اور دلاور قوم جلائر کے جوان اور بدخشان کے وحشی لوگ تھے جن سے تیمور بام دنیا پر لڑ چکا تھا۔ تیمور نے لشکر کے معائنہ ہی پر بس نہیں کی، شام کو رایت شاہی کے قریب جو بڑا نکارہ رکھا تھا وہ رعد کی مثل گرجنے لگا۔ اس نکارے کا برنجی تاس 6 فٹ کے دور کا تھا اور اس پر ایک بیل کی پوری کھال منڈی تھی۔ اس نکارے کے بجتے ہی جواب میں لشکر کے اور نکارے بھی بجنے لگے اور سواروں کے دستے فوراً حرکت میں آئے اور جنگ کے لیے صفیں آراستہ ہو گئیں۔ سائبریا کے صحراؤں میں شاید اس سے پہلے یا اس کے بعد بھی کبھی اتنا بڑا لشکر جمع نہ ہوا ہوگا۔ افسران افواج اپنے اپنے مقامات پر جرنغار سے لے کر برنغار تک جس کا پھیلاؤ میلوں میں تھا گھوڑے دوڑاتے ہوئے پہنچے اور تمام سپاہ نے سورن کے نعرے بلند کیے۔ سپاہ اچھی حالت میں تھی اور خوش تھی۔ دوسرے دن پھر کوچ شروع ہوا۔